میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں پھر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ کی نصاب جو اردو کتاب ہے درخشاں دوم 2023 میں جو ایگزام دینے والے طالب علم ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہوں گے، اس کے لیے یہ ویڈیو بڑا اہم اور لیٹسٹ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم پڑھا چکے ہیں حمد کسے کہتے ہیں، حمد کی تعریف ہے۔ اب اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے افسانہ۔ افسانہ آپ کے نصاب میں، آپ کی کتاب میں 4 ہے: بھابھی جان، کٹی ہوئی شاخ، فرار، آشیانہ۔ یہ 4 ہے جو افسانہ ہے۔ آج ہم افسانہ پڑھیں گے بھابھی جان۔ اس سے قبل ہم یہ جان لیتے ہیں بالکل مختصر طور پر کہ افسانہ کسے کہتے ہیں، افسانہ کا آغاز کب ہوا اور ترقی پسند کا آزاد کب ہوا، اردو کا مختصر افسانہ پہلا کون ہے، ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے سہیل عظیم آبادی کے بارے میں۔ بھابھی جان یہ آپ کا دوسرا چیپٹر ہے، دوسرا سبق ہے، جس کا مصنف ہے سہیل عظیم آبادی۔ کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی۔ رائٹر کہہ لیجئے، لیکھک کہہ لیجئے، مصنف کہہ لیجئے، یہ بھابھی جان کے ہیں۔ ہم آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے فائدہ حاصل کریں اور ایگزام میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں۔ آئیے ہم جانتے ہیں افسانہ۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ 2، اردو میں مختصر افسانے کا آغاز۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کب شروع ہوا؟ 20ویں صدی کی ابتدا میں شروع ہوئے۔ 20ویں صدی، آغاز مطلب شروع۔ اردو میں مختصر افسانے کا شروع 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوئی۔ اردو کا پہلا مختصر افسانہ کون سا ہے؟ نصیر اور خدیجہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے نصاب میں پہلا افسانہ کون ہے تو بھابھی جان ہوگا، لیکن جب یہ پوچھا جائے اردو کا پہلا افسانہ تو آپ کیا لکھیں گے؟ نصیر اور خدیجہ۔ یہ آبجیکٹو میں آتا ہے، جو 1903 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے مصنف راشد الخیری ہے۔ کون ہے؟ نصیر اور خدیجہ کون لکھے ہیں؟ اس کے مصنف کون ہے؟ رائٹر کون ہے؟ لیکھک کون ہے؟ تو راشد الخیری۔ یہ کب شائع ہوا؟ تو 1903 عیسوی میں۔ اور 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ ہم اتنا مختصر طور پر افسانے کے متعلق جان لیے۔ اب ہم جانتے ہیں سہیل عظیم آبادی کے بارے میں۔ آئیے، ہم جان چکے تھے افسانہ، اس کے بعد ہم جانیں گے سہیل عظیم آبادی کے متعلق۔ اس کے مختصر ہم جو سوانح حیات ہے جان لیتے ہیں۔ جو اس کے رائٹر ہے، بھابھی جان کے رائٹر ہے سہیل عظیم آبادی۔ تو اصل نام سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ کیا نام ہے؟ آپ بھی بولے، سید مجیب الرحمن۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمن۔ اور تخلص کیا ہے؟ سہیل۔ اور آبائی وطن شاہ پور بھدول تھا۔ آپ کے آبائی وطن کہاں تھا؟ شاہ پور بھدول۔ دوسرا دیکھیں، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں اور وفات 1880 کو ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں اور وفات 1880 عیسوی کو ہوئی تھی۔ پیدائش ہوئی ہے 1911 اور انتقال کب کیے ہیں؟ 1980 عیسوی کو۔ سہیل عظیم آبادی ایک زمیندار خاندان سے تھے۔ آپ کے اگر آ گیا آبجیکٹو میں کہ سہیل عظیم آبادی کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس کا تعلق کیا تھا، کیا لکھیں گے آپ؟ زمیندار خاندان۔ یاد رکھیں، سہیل عظیم آبادی ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب سہیل عظیم آبادی 1 سال کے تھے تو ان کا والدہ یعنی اس کی امی انتقال کر گئی تھی۔ اور سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم
سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ننیہال میں ایک معلم کی سرپرستی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم ننیہال میں ایک معلم کی سرپرستی میں ہوئی ہے، ننیہال میں۔ اور آپ کے آبائی وطن کہاں ہے؟ شاہ پور بھدول۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کی۔ کس میں ملازمت کی؟ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کی۔ کہاں؟ تو دہلی میں۔ اور اس کے علاوہ روزنامہ اخبار ساتھی نکالا۔ اس کے علاوہ روزنامہ اخبار ساتھی نکالا، ملازمت کی۔ اس کے بعد پھر کشمیر آ گئے، شری نگر آ گئے۔ اس کے بعد ایک نیوز پیپر نکالا جس کا نام کیا تھا؟ ساتھی۔ اس کے علاوہ روزنامہ اخبار نکالا، کیا تھا اس اخبار کا نام؟ ساتھی۔ یاد رکھیں گے، اگر آبجیکٹو میں آ گیا کہ سہیل عظیم آبادی کے روزنامہ اخبار کا نام کیا ہے اور 4 آپشن دیے رہیں گے، کیا لگائیں گے آپ؟ ساتھی۔ یاد رکھیں، روزنامہ اخبار کا نام کیا ہے؟ ساتھی۔ اس کے بعد دیکھیں، سہیل عظیم آبادی چھوٹا ناگپور میں اردو کی اشاعت کی 5 سال تک۔ سہیل عظیم آبادی چھوٹا ناگپور میں اردو کی اشاعت کی 5 سال تک اردو پڑھائے۔ اور سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعہ یہ ہے۔ انہوں نے افسانے میں کتنی کتاب لکھے؟ سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعہ یہ ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ 4 چہرے۔ اگر آ جائے آپشن میں کہ سہیل عظیم آبادی کے پہلا افسانہ مجموعہ کیا ہے، کیا لکھیں گے آپ؟ 4 چہرے۔ یہ کب شائع ہوا ہے؟ تو 1934 عیسوی کو۔ 4 چہرے یہ ان کا پہلا افسانہ مجموعہ ہے۔ اور کب شائع ہوا ہے؟ 1934 عیسوی کو۔ اور دوسرا ہے الاؤ۔ دوسرا کیا ہے؟ الاؤ۔ اور تیسرا ہے آدمی کے روپ۔ 3 افسانوی مجموعہ لکھے سہیل عظیم آبادی نے۔ افسانوی مجموعہ کتنے لکھے؟ 3۔ 4 چہرے جو 1934 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد الاؤ اور آدمی کے روپ، یہ 3 کتابیں لکھے افسانے میں۔ اور سہیل عظیم آبادی ایک ناول لکھے۔ اس ناول کا نام کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے۔ سہیل عظیم آبادی ایک ناول بے جڑ کے پودے لکھے ہیں۔ افسانہ بھابھی جان کا، افسانہ جو آپ کی کتاب میں افسانہ ہے بھابھی جان کا، مرکزی کردار کون ہے؟ یہ سوال میں آتا ہے کہ آپ کی افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ کیا لکھیں گے مرکزی کردار؟ تو رقیہ بھابھی ہے۔ افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو رقیہ بھابھی ہے۔ تو جو یہ افسانہ ہے بھابھی جان، اس میں کس کا کردار بیان کیا گیا؟ تو رقیہ بھابھی اس میں مین ہے۔ اس میں کون ہے؟ رقیہ بھابھی اس میں مین ہے۔ ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ یاد رکھیں، شوہر کا نام ہے ننھے۔ کیا نام ہے؟ رقیہ بھابھی کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ننھے۔ اور دیور کا نام کیا ہے؟ اختر۔ دیور کا نام کیا ہے؟ اختر۔ یہ آتا ہے آبجیکٹو میں کہ رقیہ بھابھی کے دیور کا نام کیا تھا، اور 4 نام دیے رہیں گے، تو آپ کو کیا لگانا ہے؟ اختر۔ آپ یاد کر لیں کہ رقیہ بھابھی کے شوہر کا نام ہے ننھے اور دیور کا نام کیا ہے؟ اختر۔ اور ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا ریحانہ۔ جس کا نام تھا کیا تھا؟ ریحانہ۔ اور جس لڑکی کی خرچہ برداشت کرتی تھی رقیہ بھابھی، اس کا نام کیا تھا؟ شیمی۔ اور اختر جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جمیلہ۔ یہ آ سکتا ہے، اختر جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ کون لڑکی تھی؟ وہ جمیلہ تھی۔ اتنا ہم جان لیے۔ اب ہم آتے ہیں سوال و جواب کی طرف۔ آئیے ہم کیا دیکھتے ہیں، اب سوال جواب دیکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نوٹ پڑھ لیے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے۔ اور جو ہم نوٹ صحیح پڑھ لیے ہیں، صحیح یاد ہو جائے گا تو ہمیں سوال جواب بنانے میں کوئی لیٹ نہیں لگے گا، کوئی دیر نہیں لگے گا۔ اور دیکھتے ہیں سوال، مختصر ترین سوال۔ پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مختصر ترین سوال۔ سوال نمبر 1، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کب نہیں، کہاں؟ تو سہیل عظیم آبادی
पटना में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में, भदोल गांव में। सवाल नंबर 2, सुहेल आज़माबादी के बचपन का नाम क्या था? चाहे बचपन पूछे या असल नाम पूछे, आपको क्या कहना है? सुहेल आज़माबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। ये असल नाम भी है और बचपन के नाम भी है, दोनों एक ही नाम है। सवाल नंबर 3, सुहेल आज़माबादी के अफसानवी के पहले मजमूआ का नाम क्या था और किस साल शाये हुआ था? मैं पहले बता चुका हूँ नोट्स में कि सुहेल आज़माबादी के अफसाने के पहले मजमूआ क्या है? 4 चेहरे, और कब शाये हुआ था? 1903 ईस्वी में। सुहेल आज़माबादी के अफसानवी के पहले मजमूआ का नाम 4 चेहरे, जो 1934 ईस्वी में शाये हुआ था। आपको सेम ऐसे ही जवाब देना है। अगर आप इस तरह से जवाब देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके नंबर कटेंगे नहीं बल्कि अच्छे आएंगे। जिस तरह से सवाल पूछा जाए वैसे ही जवाब दिया जाए। सुहेल आज़माबादी के अफसानवी के पहले मजमूए का नाम क्या था और किस साल शाये हुआ था? तो सुहेल आज़माबादी के अफसानवी के पहले मजमूए का नाम 4 चेहरे है, 1934 ईस्वी में शाये हुआ। सवाल नंबर 4, सुहेल आज़माबादी के इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? सुहेल आज़माबादी की इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम किस मदरसे में हुई थी? तो सुहेल आज़माबादी की इब्तदाई तालीम ननिहाल के एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई थी। मदरसे ना यहाँ नहीं है बल्कि एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में हुई थी। अब हम देखते हैं मुख्तसर सवालात। पहले हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं मुख्तसर तरीन सवालात, और ये है मुख्तसर सवालात। मुझे उम्मीद है अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और इस तरह से याद कर लेंगे, अपनी कापियों में नोट कर लेंगे और सिर्फ एक मतलब देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप अच्छी तरह से तैयारी भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, रुकैया भाभी जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? मैंने पहले बता चुका था कि रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या है? अख्तर था। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम अख्तर था। उसका नाम क्या था? अख्तर था, याद रखेंगे। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था कि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी और उस वक्त तहरीक आज़ादी ज़ोर पर चल रही थी। रुकैया भाभी के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे, जिसके वजह से रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। समझ में आ गई है बात? अब देखें सवाल नंबर 3, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों करती थी? तो रुकैया भाभी शमी नाम की लड़की की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी, जो कि शमी बहुत गरीब थी, गरीब घर की लड़की थी और उसे पढ़ने का बड़ा शौक़ था, लेकिन गुर्बत की वजह से वो पढ़ नहीं पा रही थी। इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में पढ़ती थी उन्होंने शमी की तालीम का खर्चा अपने ज़िम्मा ले लिया। ये है रुकैया भाभी जिस लड़की की खर्चा बर्दाश्त करती थी वो कौन थी? वो शमी नाम की लड़की थी, जो घर से बहुत गरीब थी लेकिन पढ़ने का बड़ा शौक़ था। अब देखें चौथा सवाल, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करना पड़ा? रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करना पड़ा था? रुकैया भाभी को अपने सोने की चूड़ियों को इसलिए फ़रोख्त करना पड़ा था कि एक शमी नाम की गरीब लड़की थी जो उनके कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन वही लड़की रुकैया भाभी के पास आई और अश्कबार होने लगी, यानी रोने लगी। रुकैया भाभी ने रोने की वजह पूछी। बार बार इसरार
کرنے پر بولی کہ بھائی جان کے ایم اے کا امتحان کا فارم بھرنا ہے اور کل آخری تاریخ ہے۔ چنانچہ رقیہ بھابھی نے شمی کے بھائی کا تعلیمی کیریئر بنانے کے لیے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کر کے شمی کو دے دیا۔ سوال نمبر 5 مختصر کہ سوال نمبر کیا ہے؟ 5 ہے۔ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کرتی تھی؟ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سے کام کرتی تھی؟ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھ جاتی تھی اور تمام خطوط کے جواب پابندی سے دیا کرتی تھی۔ اب دیکھتے ہیں طویل سوالات۔ آپ کے چیپٹر میں سبق نمبر 2 میں طویل سوالات 5 ہے، لیکن اس میں سے 2 بڑا اہم ہے، میں نے اسے تذکرہ کر دیا۔ دیکھیں، رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کریں، یعنی رقیہ بھابھی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کریں یعنی لکھے۔ رقیہ بھابھی کا سراپا یہ تھا کہ وہ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیا کرتی تھی۔ ان کا زمانہ بالکل بدل چکا تھا۔ کبھی اس کے پاس 4-5 نوکر ہوا کرتی تھی، اب اس کے پاس صرف 1 نوکر تھا جو بازار سے سامان لاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بڑی قلت تھا۔ پہلے وہ 1000 روپے سے اپنے شوق پورا کرتی تھی، اب وہ 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھی۔ یہی ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا، یہی ان کی آمدنی تھی اور اخراجات زیادہ تھا، پہلے سے کہیں زیادہ ہی اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہوتا تھا۔ اور شمی ان کے کالج کی ایک غریب لڑکی تھی جو صرف ان کی ہی سہارے پڑتی تھی۔ یہی رقیہ بھابھی کا سراپا بہت دلچسپ تھا۔ سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے زیادہ متاثر تھے اور کیوں؟ سہیل عظیم آبادی اردو کے کس افسانہ نگار سے زیادہ متاثر تھے اور کیوں؟ جواب: سہیل عظیم آبادی اردو کے منشی پریم چند کی فنکاری اور ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ چونکہ منشی پریم چند ہندوستان کے دیہاتی ماحول کو اپنے افسانے میں پیش کیا تھا، اس لیے ہندوستان کا اصل مقصد اور سماج گاؤں میں یہی پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ سے کہ پریم چند نے اپنے افسانے کی موضوعات دیہات سے ہی حاصل کی، اس لیے سہیل عظیم آبادی نے منشی پریم چند سے زیادہ متاثر تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبق نمبر 2 یعنی بھابھی جان کے نوٹس اور اہم نکات، مختصر ترین سوالات، طویل سوالات سماعت کر لیے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ دیں گے، مجھے محبت سے نوازیں گے۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ کمنٹ کریں اور اصلاح کریں۔ پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔